بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میری رائے چینل۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے عمران خان کی رہائی کا آخری موقع کیا یہ ایسے ہی ہے؟ اڈیالہ جیل کے باہر بڑا احتجاج، ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کے لیے بھی اس میں بڑی خوشخبری ہے، اس پر بات کریں گے۔ ایک طرف تو عمران خان کے حوالے سے بڑا سیاسی دعویٰ ہے، دوسری جانب ٹرمپ کا ایران معاہدے پر چکان دینے والا اعلان ہے۔ کیا پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری آنے والی ہے؟ تفصیلات جانیں اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے۔ عمران خان کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے عمران خان کے حوالے سے بات کر لیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا طاقت کی علامت نہیں بلکہ کمزوری کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہ کروانا، عمران خان کا خوف، عمران خان کے بیان نہ باہر آ جائیں تو اس نظام کی یہ کمزوری ثابت کر رہا ہے۔ اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ نظام عمران خان سے خوفزدہ ہے، اور اگر یہ نظام کمزور نہ ہو یا خوفزدہ نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی ایک ملاقات یا ملاقاتیں ہوں؟ ایک بندہ جیل میں بیٹھا آپ کی قید میں، اس نظام کی قید میں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ نہ کروائیں؟ یہ ایک خوف ہے جس کی وجہ سے یہ کمزور نظام گر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان سے خوفزدہ ہونے کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل جو آج ہے وہ اہم ترین موقع ہے جس کے ذریعے عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا احتجاج کی کال دی ہے۔ اگر تحریک انصاف بڑا پاور شو اس دوران کرتی ہے، اپنا احتجاج دکھاتی ہے تو چانسز بن سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھیں کہ پھر آگے بہانے کیا ہوں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، کیونکہ سیل افریدی بھی جو ہے نا وہ اب ان کے پاس بھی یہی ہے۔ یہ موقع ہے کیونکہ کے پی کے سے لوگ زیادہ لے کر یہ آ سکتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں جمع غفیر ہو اور پھر پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں اس کے بغیر پریشر کوئی نہیں ہے آپ کا، کیونکہ آپ گڈا گڈی کھیل رہے ہیں، اس سے تو نہیں معاملہ چلیں گے نا۔ اس تو نظام کو تو لیجٹمیسی آپ نے فراہم کی ہے، یہاں تو استعفے دیتے، باقی ساری اسمبلیوں سے تو باہر آ جائیں، نہیں آپ سے کچھ ہو رہا تو، کیونکہ آپ اپنی سیاست تباہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے وہ اپنی سیاست ختم کر رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کا جیسے ہی پیغام باہر آیا نا، یا عمران خان خود جیل سے جب بھی باہر آئے تو آپ کا رہنا کچھ نہیں ہے، آپ کی سیاست بڑھ جانی ہے۔ تو اس پر پی ٹی آئی کی قیادت کو سوچنا چاہیے، اور کل جو آج ہے وہ انتہائی اہم موقع ہے۔ میں جب یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے انتہائی اہم موقع ہے۔ 3 بجے کی کال ہے، 3 بجے سے 7 بجے تک اگر ایک بڑا آپ شو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو بلے بلے ہو جائے گی، اور اس کا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رزلٹ بھی ملے گا۔ کیونکہ یاد رکھیں مریم نواز صاحبہ ایک بات کرتی تھی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ جو مفاہمت کے قائل ہیں نا ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا وزن نہیں ہے نا پلڑے میں تو دوسرا فریق آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ پھر فیصل باڈا جیسے آگے بندے جو ہے نا وہ پھر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر آج اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں تو خان صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی، یاد رکھیں، اور انہیں شفا ہسپتال بھی منتقل کر دیا جائے گا، ورنہ بات ہاتھ سے نکلتی جائے گی، کیونکہ پھر عوام کے ہاتھ میں آنی ہے بات۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ ہونا تو ہے۔ اگر قیادت ہوش کے ناخن لے گی تو قیادت کے سر سیرا تو جائے گا، ورنہ تو یہ ان کے ہاتھ سے باہر گیم نکل جائے گی، کیونکہ ان کے پاس آگے بہانے کیا ہونے ہیں؟ آگے بہانا یہ ہونا ہے کہ عاشورہ تک کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جولائی اور اگست کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، تو لہٰذا معاملات آپ کے پاس جو ہے نا یہی جون کا مہینہ ہے، اور جون کے مہینے میں بھی یہ آپ کے پاس چند دن ہیں، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد یہ علیمہ خان صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھر آپ کے ہاتھ سے یہ وقت نکل جائے گا۔ پھر جب عوام پھر خود ساختہ یا از خود کوئی ایسا اقدام کرتی ہے تو پھر اس میں آپ کا تو کوئی نہیں ہے، پھر آپ جتنے مرضی استقبال کے لیے لوگ جائیں گے بھی تو کوئی اس کا معنی نہیں ہوگا، اور آتے ساتھ ہی ٹھڈے بھی پڑیں گے عمران خان سے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا کہ پاکستان کو کیسے خوشخبری، میں نے اس میں بات کی کہ پاکستان کو کیسے اس میں سے خوشخبری مل سکتی ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ ایران معاہدہ میں پاکستان اور ایران کا گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے یہ حکومت بحال کر سکتی ہے۔
देखें इन्होंने तारीफ़ें बड़ी अपनी ट्रंप से करवा ली हैं, ट्रंप ने इनको चुप के रखा है लेकिन दिया कुछ नहीं है। तो अब ये मौका है कि ईरान के जो साथ मुआहदा है जो गैस पाइपलाइन का, जो खटाई में पड़ा था, पाबंदियाँ उठी हैं, पाबंदियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं और उसको पाकिस्तान को चाहिए कि जो है उस पर जो है वो अमल दरामद करे। और ईरान पर चूँकि आयद पाबंदियाँ ख़त्म होने की सूरत में ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। गैस पाइपलाइन जो इतनी महंगी पाकिस्तानी कौम ले रही है गैस, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल में भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये एक बड़ा सुनहरी मौका है और सुई नादरन और सुई सदरन कंपनियां इस मंसूबे पर ऑलरेडी काम कर चुकी हैं और ये अब इनके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन मकसद ये है कि ये एक ही शक बनता है, वो ये है कि ये अवाम के वोटों से आए नहीं, इनको अवाम की कदर नहीं है। अगर ये अब इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं हो सकता। आपने देखना कि देखें अब दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं, पूरी दुनिया जो है यूरोप ने पाबंदियाँ ख़त्म करने का इंदिया दे दिया है, अमेरिका के साथ मामला ठीक है, सब तजारत कर रहे हैं और आपके तो बिल्कुल साथ पड़ोस में ईरान है और आपको तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मकसद क्या है कि मकसद हमारा पहले पाकिस्तान होना चाहिए, फिर पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। और दूसरी खबर जो है, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी है और अमरीकी सदर ने इसका ऐलान किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी है। ईरान के साथ मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों से टूल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और ईरान के मुआहदे के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ होने वाले मुआहदों के हवाले से उन्होंने वो इस टाइम जो है वो अपना बड़ा खुश हैं। लेकिन इस खुशी में अगर कोई भंग डाल सकता है, रंग में भंग जो डाल सकता है वो इसराइल है और नेतन्याहू अभी तक इसी कोशिश में है। क्योंकि अगर नेतन्याहू लबनान पर वैसे ही जारियत जारी रखता है, बेरूत पर हमले जारी रखता है, तो फिर ये मामला बिगड़ सकता है। क्योंकि ईरान किसी भी सूरत उसने सबसे पहले ये तमाम जंगबंदी के मामला रखे हैं। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या तहरीक इंसाफ जो है वो कोई इमरान खान के हवाले से कोई मामला अच्छा कर सकेगी आज। और दूसरा, पाकिस्तान क्या इस मुआहदे के बाद जो है जो मुआहदा होने जा रहा है, तकरीबन मुआहदा हो चुका है, तो इस पे पाकिस्तान अपनी कौम के लिए कोई फ़ायदा उठा सकता है कि सिवाय अपने अपना तारीफ़ों के अलावा हुक्मरान इसके अलावा भी कुछ ले पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इनके लिए अब ये मौका है। और तीसरा, आबनाए हुर्मुज़ खुल चुकी है, तेल की कीमतें नीचे आ चुकी हैं। क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ये मौजूदा हुकूमत जो है ये अब तेल को वापस वहीं पर कीमतों पर लेके आएगी? क्योंकि $80 फी बैरल पर पेट्रोलियम जो है मसनूआत आ चुकी हैं। तो क्या ये इमरान खान के दौर में तो 120-126 तक गई थी डॉलर तक, तो इमरान खान 150 रुपये का पेट्रोल दे रहे थे। तो क्या ये इमरान खान को देखते हुए उनकी जो गुड्डी है वो जो चढ़ी हुई है उसे उतारने के लिए क्या ये 150 रुपये लीटर पेट्रोल ला सकते हैं? देने तो ये 100 रुपये लीटर आए थे। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं, ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में इनके जवाब मिलेंगे। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।